ناظرین، دجال کے بارے میں بہت ساری من گھڑت باتیں بنائی گئی ہیں، جیسے دجال برمیوڈا ٹرائنگل میں نہیں بلکہ پاکستان کے ایسٹولا آئلینڈ نامی جزیرے میں قید ہے۔ مزید دلائل دیتے ہوئے جساسہ نامی مخلوق کو ہندو مذہب کی کالی دیوی سے تشبیہ دی گئی اور اسے جساسہ نام دیا گیا۔ یا پھر دجال جس خانقاہ میں قید تھا وہاں موجود بوڑھی عورت یہی کالی دیوی تھی۔ دوستو، دجال کا تعلق خلا، ڈائمینشنز اور پورٹل سے ہے، لیکن کس طرح، یہ آپ کو آگے چل کر سمجھ آئے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے پاکستان کے سب سے بڑے سائنٹیفک چینل اف ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، دجال کا ٹھکانہ اگر برمیوڈا ٹرائنگل ہے تو پھر ان سے یہ پوچھا جائے کہ سمندر کے بیچوں بیچ سمندر کی گہرائیوں میں دجال کی خانقاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر ان کا کہنا ہے کہ دجال کے چیلے اس سے مل کر ہدایت لیتے ہیں اور یوں وہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے جسے دجالی نظام کہتے ہیں۔ تو کیا تمیمت داری کی دجال سے ملاقات برمیوڈا ٹرائنگل کی گہرائیوں میں موجود خانقاہ میں ہوئی تھی اور دجال کے چیلے گہرے سمندر کے بیچوں بیچ گہرائیوں میں اس کی خانقاہ میں کیسے ملنے جاتے؟ کیا وہ ڈوبتے نہیں؟ یا پھر دجال اپنی غیر معمولی طاقتوں سے انہیں ڈوبنے سے بچا لیتا ہے، جس طرح وہ بحری جہاز اور ہوائی جہازوں کو کھینچ لیتا ہے؟ یہاں تک کہ آئنسٹائن کے بارے میں بھی خیال پیش کیا گیا کہ اس کی ملاقات دجال سے ہوئی تھی، جس نے اسے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا کانسیپٹ دیا تھا۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ایسٹولا آئلینڈ تو کیا دنیا میں کہیں بھی وہ آئلینڈ نہیں ہے جہاں دجال قید ہو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں اس حدیث مبارکہ کی طرف لے کر چلتا ہوں، لیکن میں آپ کو اس حدیث کی صرف چند باتوں پر روشنی ڈالتے ہوئے حقائق دکھاؤں گا۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمیمت داری اپنے 30 آدمیوں کے ساتھ بحری جہاز میں روانہ ہوئے۔ سمندری طوفان 1 مہینے انہیں اپنی لپیٹ میں لیے ادھر ادھر دھکیلتا رہا۔ پھر ایک دن سورج کے غروب ہونے کے وقت وہ ایک جزیرے پر پہنچے۔ وہ جس مخلوق سے ملے اس کے جسم پر اس قدر بالوں کی کثرت تھی کہ وہ اس کے اگلے اور پچھلے حصوں کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اس نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ انہوں نے پوچھا کہ جساسہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس قلعے میں یا اس خانقاہ میں جاؤ۔ جب ہم وہاں گئے تو ایک شخص کو دیکھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور وہ آسمان اور زمین کے درمیان کود رہا تھا۔ سنن ابی داؤد کتاب 39 حدیث نمبر 35۔ دوستو، ابھی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی اس میں 3 باتیں بہت غور طلب ہیں، اور وہ تینوں باتیں بہت وضاحت کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ وہ کسی اور دنیا کے جزیرے پر دجال سے مل کر آئے تھے۔ سب سے پہلی غور طلب بات یہ ہے کہ سمندری طوفان ان کے بحری جہاز کو 1 مہینے تک ادھر ادھر گھسیٹتا رہا۔ یہ سمندری طوفان حقیقتاً کسی اور دنیا کے گیٹ وے کا کام کر رہا تھا۔ اگر آپ نے فلائٹ 914 مووی دیکھی ہو تو یہ مووی اس کانسیپٹ کو تقویت دیتی ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ اچانک ہوائی جہاز ایک زبردست طوفان سے ٹکراتا ہے جس کے تھمنے کے بعد وہ وقت میں پیچھے چلے جاتے ہیں، یعنی ورلڈ وار 2 کے زمانے میں۔ اور جب انہیں اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ وہ طوفان دراصل ماضی میں جانے کا پورٹل تھا تو وہ اسی طوفان کا انتظار کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ واپس اپنے وقت میں لوٹ سکیں۔ یہ سائنس فکشن مووی دراصل دوسری دنیا، دوسری ڈائمینشن کے کانسیپٹ کو ایکسپلین کرتی ہے کہ کس طرح ایک طوفان آپ کو کسی اور ڈائمینشن، کسی اور دنیا میں لے جا سکتا ہے۔ میرے خیال سے آپ کو تمیمت داری کے بحری جہاز کا طوفان سے ٹکرانے کا عمل سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ان چیزوں کو سائنس ثابت نہیں کر سکتی، ورنہ فلائٹ 914 ابھی تک انسالوڈ مسٹری نہ ہوتی۔ دوسری اہم بات، جساسہ کے جسم پر اس قدر بالوں کی کثرت ہے کہ اس کے آگے اور پیچھے کا فرق ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا، یا یوں کہنا شاید غلط نہیں ہوگا کہ اس کے آگے اور پیچھے دونوں ایک جیسے تھے۔ یہ مخلوق اس دنیا کی تھی ہی نہیں، کیونکہ اس کے جسم پر اس قدر بالوں کی کثرت اسے اس دنیا کی ویدر کنڈیشنز کے مطابق ڈھالتی ہے۔ اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس سے آپ کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ آج سے 4000 سال پہلے آئس ایج کے زمانے میں وولی میمتھ، ہاتھی کی طرح دکھنے والا جانور ہوا کرتا تھا۔ اس کو قدرت نے موٹی کوٹ کھال کی شکل میں دی تھی جو اسے انتہائی سرد ٹیمپریچر سے پروٹیکٹ کرنے میں مدد کرتی تھی، اور اس کی جلد کے نیچے چربی کی موٹی تہ تھی جو اس کے جسم کو حرکت میں رکھنے کے لیے اہم کردار ادا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ زندہ تھا۔ تو جیسے جیسے آئس ایج ختم ہوتا گیا، زمین کا درجہ حرارت بڑھتا گیا اور وہ اپنی ایگزسٹنس کھوتا چلا گیا، کیونکہ اس کا جسم گرم ٹیمپریچر کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ اب آپ کو ایک جساسہ کے کسی اور دنیا کے جانور ہونے کا کانسیپٹ کچھ حد تک کلیئر ہوا ہوگا۔ آخری اور سب سے اہم بات کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان کود رہا تھا، یہ سب سے بڑی وضاحت ہے کہ وہ کسی اور دنیا میں ہے۔ کیا یہ سن کر ایسا نہیں لگتا کہ دجال کسی پورٹل کے ذریعے ہماری دنیا کے دروازے کو پار کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسے کوئی فورس دوبارہ زمین پر کھینچ لاتی ہے؟
या वो पोर्टल बंद होने की वजह से वापस जमीन पर आ जाता है, उस दुनिया की फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। ये वो फिजिक्स के लॉज हैं जो हमारी समझ से बालातर हैं, क्योंकि वो हमारी दुनिया के लॉज से बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उससे आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। नाजरीन, दज्जाल के जजीरे तक पहुंचने के लिए आपको समतों के मुतालिक समझना होगा। आज की दुनिया के लिए 4 समतें बनाई गई हैं, मशरिक, मगरिब, शिमाल और जुनूब। और मुख्तलिफ कदीम तहजीबों में ये समतें हमेशा से ऐसी नहीं थीं जैसी आज हम देख रहे हैं, बल्कि आज से चंद 100 साल पीछे ही चले जाएं तो ये समतें कुछ इस तरह थीं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इन समतों को समझने के लिए हमें सबसे ऑथेंटिक सोर्स से मदद मिलती है, और वो सोर्स कोई और नहीं बल्कि कुरान और हदीस है। सूरतुल आराफ के मुताबिक शैतान ने कहा कि मैं इनके दाएं और बाएं की तरफ से हमला करूंगा। सूरतुल कहफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूरज असहाबे कहफ की गार की दाएं तरफ सिमटता है और जब गुरूब होता है तो उनकी बाएं तरफ से कतराता है। हम उनको दाएं और बाएं करवटें दिलवाते हैं। सूरह हाक्का में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसका नामा आमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा कि काश मेरा नामा आमाल मुझे ना दिया जाता। इन आयात मुबारका से ये मालूम होता है कि शिमाल और जुनूब कोई समते नहीं, ये सिर्फ किसी चीज या किसी जगह के लेफ्ट और राइट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और अरबी में इनके मफहूम देखे जा सकते हैं। हकीकत में सिर्फ 2 ही समतें, दरअसल 2 ही जगह हैं, मशरिक और मगरिब। और इन 2 समतों के बारे में कुरान और हदीस में बड़ी वजाहत से बताया गया है। सूरह बकरा में मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही का है। फिर सूरह रहमान में वो दोनों मशरिकैन और दोनों मगरिबैन का मालिक है। फिर अहदीस इनके मुताल्लिक क्या बयान करती हैं वो भी जान लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं कि मेरे और गुनाहों के दरमियान इतना फासला कर दें जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान है। सही बुखारी 744। एक और हदीस में फरमाते हैं कि जहन्नम के एक गड्ढे की गहराई इतनी है जितनी मशरिक और मगरिब के दरमियान की। सही बुखारी 6477। मुस्नद अहमद के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं, एक पर मशरिक से लेकर मगरिब तक फैला हुआ था। अब आते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर जहां उन्होंने फरमाया कि दज्जाल मशरिक में है और वो मशरिक से निकलेगा। ये मशरिक वो नहीं जो आपको बरसों से बताया जा रहा था, कभी बर्म्यूडा ट्रायंगल के नाम से तो कभी एस्टोला आइलैंड के नाम से। ये मशरिक और मगरिब दूसरी दुनियाओं के दरवाजे हैं, और ये दरवाजे एक नहीं बल्कि कई हैं, यानी कई मगरिब और कई मशरिक, जिनको कुरान में मगरिबैन और मशरिकैन कहकर बताया गया है। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि तमीमतदारी दज्जाल से मशरिक यानी दूसरी दुनिया में जाने वाले दरवाजे के पार मिलकर आए थे, और हदीस से और भी कुछ दज्जाल के मुतालिक मालूम होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दज्जाल शाम और इराक के दरमियानी रास्ते पर जाहिर होगा। वो मशरिक से यानी जब वो दरवाजे के जरिए इस दुनिया में दाखिल होगा तो वो शाम और इराक के दरमियानी इलाके में पहुंचेगा, और वो जवान मर्द होगा लेकिन बांझ होगा। ऐसा कौन सा इंसान है इस दुनिया में जो हजारों साल से जवान ही है? यकीनन वो जिस दुनिया में है वहां के टाइम एंड लॉज ही इस दुनिया से मुख्तलिफ हैं। अगर वो यहाँ किसी जजीरे पर आबाद हैं तो फिर उसने अपने पैरोकारों की कई नस्लें देख ली होंगी। ये लोग दलाइल देते हैं कि वो आजाद तो हो गया होगा लेकिन खुरूज की इजाजत नहीं मिली। आजाद और खुरूज में फर्क ही क्या है? ये लोग कहते हैं कि जसासा दज्जाल का जासूस था तो ये एक ऐसा जासूस है जो अपने मालिक को जंजीरों से आजाद नहीं करता। ये कैसी बुढ़िया है जो दज्जाल को कैद में रखे हुए उसे आजाद नहीं करती। हकीकत में वो दोनों मखलूकात दज्जाल की निगरानी कर रही हैं, जिस तरह कैदियों की निगरानी की जाती है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।